الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصراً آج ہم دعوت کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور یہ دعوت ہوگی توحید کی۔ یہ دعوت ہے شرک سے لوگوں کو دور کرنے کی۔ دعوت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دعوت جب ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلانا، دعوت دینا، اور اسلامی نقطہ نظر میں اسلام کی طرف بلانا، اسلام کی طرف دعوت دینا۔ یہ دعوت جو ہے وہ باہر کے لوگوں کو دی جاتی ہے، خصوصاً جیسے اگر آپ شادی کا کارڈ یا شادی کا انویٹیشن کارڈ کسی کو دیں گے تو آپ اپنے ماں باپ کو شادی کا کارڈ دیں گے نہیں، یا اپنی بہنوں کو تو دیں گے نہیں، بلکہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کو دیں گے، کیونکہ یہ جو گھر کے لوگ ہیں تو آلریڈی انوائٹیڈ ہے، کو کارڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خصوصاً دعوت کا استعمال جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرف کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اگر مسلمان سے آپ اسلام کی بات کریں گے تو اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ اصلاح کے معنی ہوتے ہیں ریپیئر کرنا، سدھارنا، امپروو کرنا، تو یہ اصلاح ہوتا ہے۔ تو خصوصاً مسلمانوں سے اگر آپ اسلام کی بات کریں گے تو اسے کہتے ہیں اصلاح، اور خصوصاً اگر آپ غیر مسلموں سے بات کریں گے تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں دعوت۔ حالانکہ دعوت عمومی طور پر دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی ایک واحد سورہ ہے جو بنا بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی سورہ ہیں قرآن مجید کی 113 سورہ توبہ کے علاوہ، وہ ساری سورتیں بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون۔ ساری 113 سورتیں جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں، لیکن سورہ توبہ ایک واحد سورہ ہے جو بنا بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ مثال کے طور پر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ لکھنؤ کی کسی اسٹریٹ سے جا رہے ہیں اور کوئی چور آپ کی بیوی کا پرس لے کر چھین کر بھاگتا ہے۔ آپ اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور جب آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ کیا آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ نہیں، آپ ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ آپ ڈائریکٹ جو ہے سیدھی موضوع پر جائیں گے اور کہیں گے بھائی صاحب بس واپس کرو، ورنہ جو بھی ہے آپ کو سبق سکھاؤں گا۔ تو آپ سیدھے جو ہے موضوع پر جائیں گے۔ تو اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علماء کہتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکہ کے مشرکوں کو خبردار کر رہا ہے، ان کو وارننگ دے رہا ہے، تو بسم اللہ جو ہے یہاں پر استعمال نہیں کیا گیا۔ مکہ کے مشرکوں میں اور مسلمانوں میں ایک معاہدہ تھا جو مکہ کے مشرکوں نے توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی شروع کی کچھ آیات میں کہتا ہے کہ تم واپس سے وہی معاہدہ کر لو، امن کر لو، نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے، مکہ کے مشرکوں کو خبردار کر رہا ہے، اس لیے بسم اللہ جو ہے یہاں پر استعمال نہیں ہوا۔ علماء نے ایسی اوپینین دی ہے، ایسی رائے دی۔
सूरह तौबा की शुरू की आयत में गैर मुस्लिम मक्का के मुशरिक जो है वो मुखातिब हैं, लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 24 पर आता है तो यहाँ पर हम मुसलमान जो है अल्लाह ताला हमसे खिताब कर रहा है। शुरू की आयत में अल्लाह ताला खिताब कर रहा था मुशरिकों से, लेकिन जब आयत नंबर 24 पर आता है तो वो हम मुसलमानों से खिताब करता है। और ये सूरह तौबा आयत नंबर 24 मैं कहूंगा कुरान मजीद की सबसे सख्त आयतों में से एक आयत, सबसे सख्त। और सूरह तौबा खुद अपने आप में सबसे सख्त सूरह है कुरान मजीद की। और इस सूरह तौबा आयत नंबर 24 में हम मुसलमान से अल्लाह ताला खिताब कर रहा है। अल्लाह ताला कहता है कुल, कह दो इनको, इनकाना आबाउकुम, अगर जो तुम्हारे बाप, वो अबनाउकुम या तुम्हारे बेटे हो, वो इख्वानुकुम या तुम्हारे भाई हो, वो अशीरतुकुम ये तुम्हारे रिश्तेदार, वो अम्वालुन तरफ्तमुहा वो माल जो तुमने कमाया है, वो तजारतुन तखशौना कसादहा और वो तिजारत जिसका हमेशा तुम्हें मन पड़ जाने का खौफ लगा रहता है, वो मसाकिन तर्दौनहा और वो घर जिनमें तुम रहते हो। अल्लाह ताला 8 चीजें आपके सामने बयान कर रहा है। इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, अगर जो तुम्हारे बाप हो, तुम्हारे भाई हो, तुम्हारे बेटे बेटियां हो, तुम्हारे बीवी और शोहर हो, तुम्हारे रिश्तेदार हो, वो माल जो तुमने कमाया है, वो तिजारत जिसका हमेशा मन पड़ जाने का तुम्हें खौफ लगा रहता है, और वो घर जिनमें तुम रहते हो। 8 चीजें अल्लाह ताला यहाँ पर एक के बाद एक बयान कर रहा है। और फिर आगे अल्लाह ताला कहता है अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर ये 8 चीजें तुम्हें महबूब हैं, अल्लाह, उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद करने से, तो अल्लाह कहता है फतरब्बसू, इंतजार करो, इंतजार करो, हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रे, जब तक अल्लाह ताला अपना अम्र, अपना फैसला ना सुना दे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। तो इस कुरान मजीद की सख्त तरीन आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर तुम्हें मोहब्बत है अपने बाप से, अपने बेटे बेटियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बीवियों से, अपने भाइयों से, वो माल से जो तुमने कमाया है, जो तिजारत जो तुम करते हो, और जो घर जिनमें तुम रहते हो, अगर इन चीजों से तुम्हें मोहब्बत है अल्लाह, उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद करने से, अल्लाह कहता है फतरब्बसू, इंतजार करो। और यकीन मानिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस हॉल में कोई बच्चा है और वो कुछ बदतमीजी करता है, तो भाई साहब जो उसके साइड में बैठे हैं उसको एक जोर का चांटा रसीद कर देते हैं, एक जोर का चांटा मार देते हैं। तो वो बच्चा कहता है अंकल इंतजार करो, रुको, वेट, फतरब्बसू, जब तक कि मैं अपने बड़े भाई को न ले आऊं। और उसका बड़ा भाई पूरे एरिया का सबसे बड़ा भाई है, गुंडा है। तो मैं उस अंकल से कहूंगा कि आप इंतजार करेंगे उसके भाई के आने का? नहीं, वो बच्चा कह रहा है, वार्निंग दे रहा है, खबरदार कर रहा है कि इंतजार करो, अभी मैं तुमको सबक सिखाता हूँ, मेरा भाई जो है बहुत बड़ा यहाँ का गुंडा है, उसको लेकर आऊंगा। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कह रहा है फतरब्बसू, इंतजार करो, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप इंतजार कीजिए, इसका मतलब है कि आप सुधरिए, आप इंप्रूव कीजिए। तो लेकिन हम मुसलमान इंतजार करने बैठ जाते हैं। शुरू में, तकरीर के शुरू में मैंने एक कुरान की आयत पढ़ी थी, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110। अल्लाह ताला इसमें बताता है, कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम मुसलमानों, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई। अल्लाह ताला यहाँ पर मुसलमानों को खैरा उम्मा कह रहा है, सबसे बेहतरीन लोग, सबसे बेहतरीन ग्रोह, सबसे बेहतरीन उम्मा। क्या वजह है? और जब भी हमें कोई ओहदा दिया जाता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी होती है। मिसाल के तौर पर एक स्कूल के अंदर एक क्लर्क जो है उसकी जिम्मेदारी प्यून से ज्यादा है, ओहदा जो है क्लर्क का ओहदा प्यून से ज्यादा है, टीचर का ओहदा क्लर्क से ज्यादा है, और प्रिंसिपल का ओहदा टीचर से ज्यादा है।
لیکن اسی طرح کلرک کی ذمہ داری بھی پیون سے زیادہ ہے، ٹیچر کی ذمہ داری بھی کلرک سے زیادہ ہے، اور پرنسپل کی ذمہ داری بھی ٹیچر سے زیادہ ہے۔ تو جتنا بڑا عہدہ اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، کوئی بھی عہدہ بنا ذمہ داری کے نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بڑا عہدہ دے رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تو کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے ہماری۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر امہ کہہ رہا ہے، اس میں آگے ریزن بتاتا ہے اللہ، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اگر یہ تمہاری صفات ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر یہ صفات تمہارے اندر ہے تو تم خیر امہ کہلانے کے لائق ہو، ورنہ نہیں کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو۔ تو یہ صفات اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ خیر امہ کہلانے کے لائق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد سورہ نمبر 43 آیت نمبر 30 میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم، کہ اگر تم نے اپنی ذمہ داریوں سے تم دور بھاگے، جو بھی فرائض تم پر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان کو تم نے انجام نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا اور وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے لوگوں کو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم، کہ اگر تم نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیا، تم نے دعوت کا کام نہیں کیا، لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلایا، لوگوں کو برائی سے نہیں روکا، اور جو بھی تم پر فرائض کیے گئے ہیں، جو بھی تمہیں فرض ادا کرنا ہے ان کو تم نے ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے کر آئے گا اور وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایسا کیا ہے، یقین مانیے، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایسا کیا ہے۔ پہلے اللہ نے یہود کو چنا تھا، یہود کو آپ ایک نسل کے طور پر سمجھیے، یہ کوئی الگ مذہب نہیں ہے یا الگ ان کا جو طریقہ کار ہے، بلکہ یہود ایک نسل ہے، جیسے امریکن ایک نسل ہے، یوروپین ایک نسل ہے، پاکستانی ایک نسل ہے، ہندوستانی ایک نسل ہے، تو یہ یہود بھی ایک نسل ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود کو اپنے کام کے لیے چنا، اور اس بنی اسرائیل یہود کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ اللہ تعالیٰ کا انعام جو اس نے تم پر فرمایا اور اس نے تم کو سارے عالمین کے اوپر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو سارے عالمین کے اوپر فضیلت دی، سنا ان کو اپنے کام کیا، لیکن ان یہود نے اپنا کام نہیں کیا، انہوں نے اپنے ریلیجن کو ایک نسلی ریلیجن بنا لیا۔ اگر آپ کو یہود بننا ہے تو آپ کو یہود کے یہاں پیدا ہونا پڑے گا یہود بننے کے لیے، وہ کوئی بھی کنورٹ نہیں چاہتا۔ اگر آپ یہود بننا چاہتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے، اگر آپ پھر بھی کنورٹ ہونا چاہتے ہیں یہودیت کے اندر تو آپ کو پورے پروسیس کو فالو کرنا پڑے گا، سرکمسائز ہونا پڑے گا، سارے الگ الگ جو ان کے پروسیس ہے اس پر سے گزرنا پڑے گا، اور پھر بھی آپ تیسرے درجے کے یہود کہلائیں گے۔ اصل یہود اگر آپ کو ہونا ہے تو وہ آپ یہود کے یہاں پیدا ہونا پڑے گا، تبھی آپ یہود ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو خیر امہ سمجھ لیا، بیسٹ آف پیپل سمجھ لیا، اور دعوت کا کام نہیں کیا، لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلایا، بدی سے نہیں روکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم۔ اور یہی بات عیسیٰ علیہ السلام بھی بائبل میں کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان یہود سے کہہ رہے ہیں and the kingdom of God will be taken away from you and it will be given to a nation bringing forth the fruit thereof، کہ جو حکومت تم کو دی گئی ہے، یہ خیر امہ کا جو ٹائٹل تم کو دیا گیا ہے، یہ تم سے چھین لیا جائے گا اور ایک دوسری قوم کو دیا جائے گا جو یہ کام کرے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ بائبل میں کہہ رہے ہیں وہی بات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم، اگر تم نے وہ کام انجام نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا اور وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں۔
اور جب بھی اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے کر آتا ہے، دوسرے لوگوں کو لے کے آتا ہے، تو وہ ایسے لوگوں کو لے کر آتا ہے جس کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس کو ہم ذلیل و خوار سمجھتے ہیں، جسے ہم کمتر سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے سر پہ لے کے آتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہود کس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ کس قوم کو؟ عرب کے لوگ، عربوں کو۔ وہ کہتے تھے یہود کے ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، سارا اور ہاجرہ۔ سارا جو ہے وہ ان کی لیگل وائف ہے، جس سے ہم یہود ہیں، اور ہاجرہ جو ہے وہ باندی ہے، باندی۔ تو ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام، اور یہ عرب کے لوگ ہیں۔ تو ہم یہود جو ہے ہم بہتر ہیں، اور یہ عرب جو ہے یہ حقیر ہیں، کیونکہ ہم لیگل وائف سے ہیں اور یہ باندی سے ہیں۔ تو یہود جو تھے وہ عرب کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر عرب کو چنا، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور یہ پورا انقلاب برپا کی، اور اس کے بعد ان عرب کو ان کے سر پہ بٹھایا۔ اور ان عرب کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے، تھامس کارلائل جو کہ ایک بہت ہی مشہور مورخ ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ان عرب کے بارے میں کہ اسلام سے پہلے یہ عرب کیا تھے اور اسلام کے بعد ان عرب کے اندر کیا تبدیلی آئی۔ تھامس کارلائل کہتا ہے اپنی کتاب میں، A poor shepherd people roaming unnoticed in its deserts since the creation of the world۔ ایک غریب چرواہے جو ریگستان میں ایسے گھوم رہے تھے، کوئی بھی ان کی طرف دیکھ نہیں رہا۔ یہ عرب کے لوگ غریب چرواہے ریگستان میں گھوم رہے تھے، کوئی بھی ان کی طرف دھیان بھی نہیں دے رہا۔ شرابی، جواری، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ کاٹ دیا کرتے ہیں، جو اپنی سوتیلی ماؤں سے شادی کر لیا کرتے تھے، جو لوگ چھوٹے چھوٹے واقعہ اگر ہو جاتے تھے، ایسی لڑائی چلتی تھی جو صدیوں چلتی تھی۔ اگر آپ کا اونٹ ان کے ایریے میں آ گیا تو وہ 10 سال اسی بات پہ لڑائی لڑ رہا۔ ٹرائبلزم تھا وہ، کہتے قبیلے ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ تو یہ لوگ اس طرح کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چینج کیا۔ تو تھامس کارلائل کہہ رہا ہے poor shepherd people roaming unnoticed in its deserts and vacation. Or he said, see, the unnoticed becomes world notable. The small has grown world great. کہ جو نمایاں نہیں تھا وہ نمایاں ہو گیا، اور جو چھوٹا تھا وہ بڑا ہو گیا۔ Within 1 century afterward, Arabia was at Granada at this time and Delhi that. کہ ایک صدی میں عرب جو ہے وہ اسپین جو گرناڈا ہے وہاں سے لے کر دلی تک پھیل گیا۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ نے جب یہود نے اپنا کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور ان کو پھر ٹارچ بیرر بنا دیا لائٹ بننے سے۔ لیکن پھر ہم بھی کمپلیسنٹ ہو گئے۔ 1400 سال ہو گئے یار، مسلمانوں کو اللہ نے حکومت دی، سب کچھ دیا، اور ہم لوگوں نے اسپین میں 800 سال حکومت کی۔ کتنے سال؟ اسپین میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ 800 سال کوئی بھی عیسائیوں نے کسی بھی مسلم ملک پر اتنی دیر تک راج نہیں کیا، اتنی دیر تک حکومت نہیں کی، اتنے سال۔ سب سے زیادہ انہوں نے کی تھی موزمبیق میں، 500 سال عیسائیوں نے 500 سال موزمبیق میں حکومت کی۔ موزمبیق ایک مسلم ٹیریٹری تھی، اس کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا موسیٰ بن بیگ۔ تو موسیٰ بن بیگ پورچوگیز جو تھے ان سے موسیٰ بن بیگ نکلتا نہیں تھا منہ سے، تو موزمبیق اس کا نام پڑ گیا۔ آج بھی 50% سے زیادہ لوگ وہاں پہ مسلمان ہیں۔ تو اسپین میں ہم نے 800 سال حکومت کی، 800 سال۔ اور اس حکومت کو اگر ہم قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے، سورہ دخان، سورہ نمبر 44، آیت نمبر 25 سے 28، یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسپین اگر آپ جائیں گے اور دیکھیں گے اسپین کا حال، تو آپ کو ان آیات میں اس کا حال سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کم ترکوا من جنات و عیون،
کہ how many were the gardens and the fountains they left behind. کتنے ہی بڑے بڑے باغات اور فوارے وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے. وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ and monumental buildings, تو بڑی بڑی عمارتیں اور کھیتیاں. وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ اور دولت اور عیش و آرام کی چیزیں. اگر آپ اسپین میں جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں, ایسی ایسی عمارتیں مسلمانوں نے بنائی ہیں. آج کی اسپین کے لوگوں کے پاس جو چیز دکھانے کے لیے ہے آپ کو, وہ صرف وہی چیز ہے جو مسلمان چھوڑ کے گئے. جو مسلمان چھوڑ کے گئے ہیں صرف وہی چیز وہ دکھا سکتے ہیں. ادروائز اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی دکھانے کے لیے سوائے بل فائٹس, جو بھینسے لڑتے ہیں, وہی ان کا فیمس کھیل ہے اسپین کا. اس کے علاوہ مسلمان جو چھوڑ کے گئے اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس دکھانے کے لیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک, اور یہ ان کا انجام ہوا. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اور ہم نے دوسری قوموں کو اس کا وارث بنا دیا. آپ دیکھیں گے اسپین میں اللہ کذالک, اور یہ ان کا انجام ہوا کہ ہم نے دوسری قوموں کو ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا. وَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ, اور نہ ہی آسمان نے اور نہ ہی زمین نے ان پر ایک آنسو بہایا. وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ, اور نہ ہی ان کو مہلت دی. یہ مسلمان ان آیات کو پڑھتے تھے لیکن وہ ہنستے تھے مصر کے فرعون کے اوپر. یہ فرعون کی بات ہو رہی ہے. انہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ خود فائرنگ لائن ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے لیکن وہ ہنس رہے ہیں فرعون کے اوپر. تو فرعون بڑی بڑی عمارتیں بنائی, اس نے بڑے بڑے ممیز بنائے, پیرامڈ بنائے, چھوڑ کے چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو اس کا وارث بنا دیا. یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہم خود فائرنگ لائن ہے. اور اسپین کے اندر 800 سال کی حکومت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے ہٹایا. مسلمانوں کو جب کرسچنس آئے وہاں پر پورے مسلمانوں کا صفایا ہو گیا, یہاں تک کہ ایک مسلمان بھی وہاں پر نہیں بچا جو کھل کے آزان دے سکے. اسپین کے اندر ایک مسلمان بھی ایسا نہیں بچا. ابھی کچھ سال پہلے وہاں پر گرناڈا میں پہلی مسجد بنی, پہلی مسجد مسلمانوں کے چھوڑنے کے 500 سال کے بعد پہلی مسجد, نئی مسجد تعمیر ہوئی. ہمارے کچھ لوگ اسپین گئے تھے ایک کانفرنس کے اندر, تو وہاں پر جتنی بھی مسجد تھی ان کو چرچز میں بدل دیے گئے. تو ایک الحمرہ کی مسجد ہے, مسجد کی جو اب چرچ ہو گئی ہے, وہاں پر ہمارے کچھ لوگ گئے تھے وہاں پر. تو جیسی نماز کا ٹائم ہوا انہوں نے وضو کرنے کے لیے واش بیسن میں وضو کرنا شروع کیا, تو وہیں گارڈ آ گیا ان کے پاس کہ بھائی آپ یہاں پہ وضو نہ کیجیے, اور روک دیا ان کو وہاں پہ نماز پڑھنے. جو ایک زمانے میں مسجد ہوا کرتی تھی اب وہ چرچ ہو گئی, اور وہاں پر اب یہ حال ہے کہ دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا وارث بنا دیا. تو جب ہم نے دعوت کا کام نہیں کیا ہے تب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ریپلیس کر دیا ہے, ہم کو وہاں سے ہٹا دیا ہے. تو یہ دعوت کا فریضہ مسلمان امت کے اوپر فرض ہے, اور اگر ہم اسے انجام نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں ہمیں ذلالت سے گزرنا پڑے گا. اور ہم دیکھیں مسلمانوں کا جو حال ہے دنیا میں, اس کا جو ریزن ہے, اس کے جو اسباب ہیں, اس کے جو وجوہات ہیں, وہ یہی ہے کہ ہم مسلمان دعوت کا کام جو ہے وہ نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ فرض کیجیے کہ آپ اپنی وائف کے ساتھ, اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اپنے 3 یا 4 سال کے بچے کے ساتھ کسی ماؤنٹین پہ جاتے ہیں گھومنے کے لیے. ماؤنٹین یا ٹیبل ماؤنٹین کہیں گے. ٹیبل ماؤنٹین مطلب پہاڑ کے اوپر جائیں گے تو ایک بہت بڑا میدان ہوتا ہے, پہاڑ پہ چڑھیں گے اور اوپر ہی پہاڑ پہ بہت بڑا میدان ہے, اس کو ٹیبل ماؤنٹین کہتے ہیں. تو جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, بات کر رہے تھے, آپ کا 3 یا 4 سال کا جو بیٹا ہے وہ آپ سے دور نکل جاتا ہے بنا کہے سنے. اور جب آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت دور چلا گیا ہے تو آپ آواز لگاتے ہیں, احمد, آپ آواز لگا رہے ہیں, چلا رہے ہیں آپ, لیکن آپ کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی کیونکہ وہ بہت دور جا چکا ہے. آپ پریشان ہو گئے, آپ چلا رہے ہیں لیکن وہ بچہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے کیونکہ وہ کافی دور جا چکا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماؤنٹین کے بالکل
جو ایج ہوتی ہے کونے پر پہنچ رہا ہے، اور اگر وہ ماؤنٹین کی کونے پہ پہنچ جائے گا اور ایک قدم آگے بڑھائے گا تو وہ ماؤنٹین سے پہاڑ سے نیچے گر جائے گا اور مر سکتا ہے۔ آپ فکر مند ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ کونے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے پہاڑ سے، اور اسی کونے پر ایک انسان کھڑا ہے اور وہ بیوٹی جو ہے، خوبصورتی جو ہے اس کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے ہاتھ باندھے ہوئے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کا بچہ بھی جو ہے وہ کونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ چلا رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ آدمی آپ کے بچے کو کونے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن یہ اپنے کام سے کام رکھ رہا ہے اور وہ جو نظارے ہیں، جو خوبصورتی ہے اس کو نہار رہا ہے، اور آپ کا بچہ کونے کی طرف آتا ہے، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس انسان کو جو کونے پر کھڑا تھا اس کو الزام دیں گے کہ نہیں؟ دیں گے کہ نہیں؟ دیں گے؟ کیوں؟ اس نے تو آپ کے بچے کو نہیں کہا کہ کود جاؤ، اس نے تو آپ کے بچے کو دھکا نہیں دیا، پھر کیوں؟ کیونکہ آپ کا بچہ تو معصوم تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، لیکن یہ انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، یہ ایلڈرلی جینٹلمین تھا، اور یہ چاہتا تو آپ کے بچے کو بچا سکتا تھا، اس کے بعد عقل تھی، یہ صرف اپنا ہاتھ بڑھاتا تو آپ کے بچے کو بچا لیتا، اس کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے آپ کے بچے کو دھکا بھی نہیں دیا، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹا کود جاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس شخص کو الزام دیں گے، کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ جانتا تھا کہ اگر آپ کا بچہ ایک قدم آگے بڑھائے گا تو یہ مر جائے گا۔ اسی طرح ہم جب اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 16 میں کہ ایک جو گناہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی شخص کا خاتمہ ہو جاتا ہے شرک کے اوپر بنا توبہ کیے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کوئی بھی گناہ معاف کر دوں گا جو میں چاہوں، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی جو گناہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک اللہ نے خود ہی کہہ دیا قرآن مجید کے اندر کہ شرک معاف نہیں کروں گا۔ اگر تمہارا خاتمہ شرک پر ہو جاتا ہے تو بنا توبہ کیے تو وہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں جہنم کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ شرک میں ملوث ہیں، مشرک ہیں، اور اگر ہم ایسے ہی سائلنٹ اسپیکٹیٹر کی طرح کھڑے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے ان کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے کچھ نہیں کریں گے تو یہ لوگ ہم پر الزام ضرور دیں گے آخرت کے کہ یہ آدمی تو میرا پڑوسی تھا، یہ آدمی تو میرا دوست تھا، یہ آدمی تو میرے ساتھ پڑھتا تھا، اس نے تو کبھی اسلام کی دعوت مجھے پیش نہیں کی، اس نے تو کبھی اسلام کے بارے میں مجھے نہیں بتایا۔ تو یہ غیر مسلم جو ہے حضرات، یہ آپ کو آخرت کے دن پکڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنا کام کیا کہ نہیں کیا، اور اگر ہم کہیں گے نہیں تو اس غیر مسلم کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی جہنم کی طرف پہنچ جائیں۔ تو ہم جو ہے ہر چیز جو ہے کافی سیلفش بھی ہو گئے ہیں، خود غرض ہو گئے۔ آپ پوچھیں گے کسی مسلمان سے، بھائی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے فائدے کے لیے۔ زکات کیوں دیتے ہیں؟ میرے فائدے کے لیے۔ حج کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے۔ ہر چیز تو آپ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ غیروں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ انبلیور، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں؟ نماز مانتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا قرآن مجید میں کہ شرک معاف نہیں کرے گا، تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے فائدے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو جانے دیا جہنم میں؟ وہ اس کی مخلوق نہیں ہے، وہ انسان نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں تھی، آپ نے اس کو جانے دیا جہنم میں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے گا کہ ہاں آپ نے جانے دیا، اچھا وہ جہنم میں جانے دیا، تم نے کچھ نہیں کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنا کام کیا کہ نہیں۔ اور دعوت جو ہے یہ فرض ہے، فرض ہے۔ کئی مسلمان کہتے ہیں، بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم
دعوت کا کام کیسے کریں؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اتنا نالج نہیں ہے ہمارے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 11 حدیث نمبر 3461، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے میرے تعلق سے یا اسلام کے تعلق سے یا قرآن کے تعلق سے، ایک آیت بھی اگر آتی ہے تو وہ لوگوں تک پہنچا دو. تو آج کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو لا الہ الا اللہ نہیں آتا؟ اتنا تو آتا ہے، محمد رسول اللہ تو آتا ہے، تو کم سے کم یہ جو آتا ہے اس کو آپ پہنچا دیجیے. تو کوئی بھی آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بھی بہانہ نہیں ہے دعوت کا کام نہیں کرتے. اور اگر آپ سوچیں گے کہ جب تک میں اتنا بہت بڑا عالم یا علامہ نہ بن جاؤں تب تک میں نہیں کروں گا دعوت کا کام، تو وہ یقین مانیے وہ وقت تو کبھی نہیں آئے گا. اللہ کے رسول، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمانوں پہ دھیان دیں پھر غیر مسلموں پہ دھیان دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے چچا بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دعوت کا کام نہیں روکا. آپ نے یمن کے بادشاہ کو خط لکھوایا، آپ نے ہیراکلیس کو خط لکھوایا، وہ بڑے بڑے جو اس زمانے میں بادشاہ تھے ان سب کو خط لکھوایا. تو اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کئی مسلمان مدینے میں ایسے تھے جو جمعہ صلاح کو بھی نہیں آتے، جمعے کی نماز کو کئی مسلمان ایسے تھے جمعے کی نماز کو بھی نہیں آتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. تو ایسے بھی مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے دعوت کا روکا نہیں. تو ہم ایسا نہیں کہ ہم صرف مسلمانوں کو دیں گے اس کے بعد ہم غیر مسلموں کو دیں گے، یہ مت کہیے، بلکہ جو بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، مسلمان اگر آ رہا ہے تو اس سے بھی بات کریے، غیر مسلم اگر آ رہا ہے تو اس سے بھی اسلام کی بات کریے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 میں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان در حقیقت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی طرف لوگوں کو بلایا، دعوت کا کام کیا، اسلام کا کام کیا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی طرف لوگوں کو بلایا. تو اس قرآن مجید کی جو سورہ ہے سورہ العصر، امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن بھی اللہ تعالیٰ نازل نہیں کرتا اور یہ صرف ایک سورہ نازل کر دیتا تو وہ ہماری نجات کے لیے کافی تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، صالح عمل کیے، دعوت اور اصلاح کی، اور صبر کی طرف لوگوں کو بلایا. اگر یہ چاروں صفات آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کی نجات ممکن ہے. اگر ان میں سے ایک بھی مسنگ ہے، ایمان نہیں ہے، صالح عمل آپ کتنے ہی کریں، اگر ایمان نہیں کوئی فائدہ نہیں. ایمان ہے اور عمل نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں. ایمان اور عمل ہے اور دعوت اور اصلاح نہیں کوئی فائدہ نہیں. تو یہ چاروں امپورٹنٹ ہے، چاروں ہونا ضروری ہے. تو اس لیے دعوت کا کام جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے. میں اپنی بات کو ختم کروں گا سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 سے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہترین بات کس شخص کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اچھے اعمال کرے، نیک اعمال کرے، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر سی گفتگو کے بعد ابھی الحمدللہ وقت ہے اور آپ ذرا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوالات کریں اور انشاءاللہ برادر اپنا جواب دیں گے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی سوال کرنا چاہیں کہ مختصر یہ ہال ہے جس میں آپ اپنی جگہ کھڑے ہو کر سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آواز آئے گی اور برادر آپ کا جواب دیں گے. ایک اچھا موقع ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے 40 منٹ، ہم اس کو مفید بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے معزز مہمان سے بھی سنیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ سوال کریں.
वहाँ खड़े हो सकते हैं। भाई ने सवाल किया है कि अक्सर जब हमारी किताबें जो हैं पुराने मजीद है या कोई भी हदीस की किताब है या इस्लाम के ताल्लुक से जो किताब है अगर वो गिर जाती है ज़मीन के ऊपर तो हम उठाते हैं और उसको चूमना शुरू कर देते हैं रिस्पेक्ट के लिए, उसको इज्जत देने के लिए। तो क्या ये शिर्क में शुमार होगा? अगर शुमार होगा तो क्यों होगा? देखिए, जब भी हम किसी मजहबी किताब जैसे पुराने मजीद है या हदीस की, कहीं बुखारी है, मुस्लिम है या कोई भी हदीस की किताब है, इनको हम बहुत इज्जत देते हैं और जब हमारे हाथ से गलती से अगर ये किताब गिर जाती है तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं इसको, मतलब अपने आप जैसे वो होता है जो हमारे हाथ में अख्तियार में नहीं होता, हम अक्सर फट से उसको उठाते हैं और उसको चूमना शुरू कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको शिर्क में शुमार किया जाएगा, ये कोई शिर्क नहीं है, बल्कि ये मुसलमान का, क्योंकि वो मुसलमान उस किताब को बहुत इज्जत देता है, उसको बहुत मुक़द्दस किताब समझता है, उसको अल्लाह ताला का कलाम समझता है, उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर वो हदीस की किताब है तो उसकी हदीस की किताब समझता है, उनके अक़वाल उसके अंदर मौजूद हैं, तो मुसलमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, उनके अक़वाल से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, उसके कलाम से मोहब्बत करता है। तो जब इस तरह की किताब ज़मीन पर गिर जाती है तो उसे बहुत अफसोस होता है और वो ये उसका एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब अपने आप उससे होता है, वो उठाता है, उठाती है, उसको चूमना शुरू करता है कि मुझसे मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई और वो चूमता है। तो उसको यकीनन हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये शिर्क है, तो ये शिर्क में तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हम उस किताब की इबादत तो नहीं करते, उसके सामने उसको ये तो नहीं कहते कि ये खुदा है, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, बल्कि ये चूमना जो है ये मार्क ऑफ रिस्पेक्ट की तरह है और इसको हम शिर्क में तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि ये शिर्क। उम्मीद करता हूँ भाई साहब ने सवाल किया है कि अक्सर कुछ लोग कहते हैं भाई बस कुछ भी करे जाओ, तुम कोई भी गुनाह करना है करो, लेकिन बस शिर्क मत करो। ये इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि कुरान मजीद की, जैसे मैंने आयत को 2 आयतें पढ़ी, सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116, यहाँ पर अल्लाह ताला कहता है कि आखिरत के दिन अगर कोई मुसलमान पहुंचेगा या कोई भी शख्स पहुंचेगा आखिरत के दिन, उसने कोई भी गुनाह किया होगा तो अल्लाह ताला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह कह रहा है इस आयत में, कोई भी गुनाह अल्लाह माफ करेगा अगर अल्लाह चाहे तो, अल्लाह चाहे तो, लेकिन अल्लाह कह रहा है शिर्क में माफ नहीं करूंगा। जी हाँ, वही बता रहा हूँ आपको, जी 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 वही मैं बता रहा हूँ आपको। इस आयत में ऐसा है कि अल्लाह चाहे तो वो माफ करेगा, ऐसा नहीं कि आप जिन्ना करके पहुंच जाएं, आप चोरी करके पहुंच जाएं। तो अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह आदिल है, अदल करने वाला है, उसे पता है कि किसके साथ कौन सी चीज मुझे माफ करना है, कौन सी चीज माफ नहीं करना, वो हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, वो खुद अल्लाह ताला डिसाइड करेगा, फैसला करेगा उस दिन कि क्या चीज मुझे माफ करना है, क्या नहीं करना। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक शर्त लगा दी कि वो शिर्क को तो माफ नहीं करेगा। अगर शिर्क पे आपका खात्मा हो रहा है बिना तौबा किए तो वो अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। और इसी का फायदा उठाते हैं इस तरह के लोग, इस आयत का उन्होंने फायदा उठाया और अब तो कुछ भी गुनाह करे जाओ, अल्लाह तो गफूर रहीम है, वो माफ कर देगा, हम बाकी गुनाह तो हम करते रहेंगे लेकिन हम बस शिर्क से महफूज रखें और शिर्क से हम महफूज रहें और बाकी कुछ भी गुनाह हम करें। तो ये इस आयत का मतलब, कतई इस आयत का ये मतलब नहीं कि आप कोई भी गुनाह है वो करे जाएं और फिर शिर्क से आप दूर रहें। अगर आप शिर्क करेंगे तो यकीनन आप हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। लेकिन दूसरे जो गुनाह अगर आप करेंगे, आपने शिर्क नहीं किया और दूसरे अगर गुनाह किए तो उनकी सजा तो आपको मिलेगी, अल्लाह चाहेगा तो उसकी सजा आपको मिलेगी, क्योंकि आपने जो भी गुनाह किए हैं उसका आपको कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करना पड़ेंगे। क्योंकि कुरान की आयत है सूरह ज़िलज़ाल की, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि अगर आपने कोई भी खैर का काम इस दुनिया में किया होगा जर्रा बराबर भी,
تو وہ آپ آخرت کے دن دیکھ لیں گے، اور اگر آپ نے کوئی بھی شر کا کام کیا ہوگا ذرہ برابر بھی، تو وہ بھی آپ آخرت کے دن دیکھ لیں گے۔ تو آخرت کے دن سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو آپ ایسا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف شرک سے بچے رہیں اور باقی کوئی سارے گناہ کرتے رہیں، یہ نہیں، بلکہ جیسے کہ نجات کے تعلق سے ایمان ضروری ہے، عمل صالح ضروری ہے، دعوت و اصلاح ضروری ہے، اور صبر کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مکمل طور پر ہوں گی تب ہمیں نجات ملے گی۔ جی بولیں۔ آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی ہے۔ دراصل اسلام کی مکمل تعلیمات کیا ہیں؟ سزا اور جزا، یعنی اچھے بدلے اور برے انجام کے سلسلے میں اگر اسے آپ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کم از کم قرآن مجید کی کچھ بڑی صورتیں جو مکی ہیں انہیں پڑھیے۔ اس کے بعد آپ کسی کے ساتھ بیٹھیے اور 2-1 گھنٹے ڈسکشن کریے، کیونکہ تمام لوگوں کا کیسے کیا انجام ہوگا اور کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے گا ایک لمبی چیز ہے۔ بنیادی طور پر جو بات ایک کہی گئی ہے، جو قرآن مجید کی 2 ٹوک بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ شرک چاہے مسلمان ہی کیوں نہ کرے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، بالکل 2 ٹوک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ خواہ مسلمان ہی شرک کیوں نہ کرے، اس سے بھی شرک کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان شرک کرے گا تو اس کا شرک نہیں ہوگا اور غیر مسلم کرے گا تو شرک ہوگا، نہیں۔ اللہ نے گناہ کی ایک کیٹیگری جو سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے اللہ کے ہاں وہ شرک ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر وہ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اب اس کے بعد ایک شخص ہے وہ نیکی کرے گا تو اسے نیکی کا بدلہ ملے گا، اور اگر وہ برائی کرے گا تو اس کو برائی کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ یہ قرآن مجید کی 50 آیتیں ہیں جس کو آپ کو پڑھنی پڑیں گی، پھر ان سے آپ کو ایک نتیجہ نکالنا پڑے گا، ورنہ آپ چاہیں کہ 1-2 حدیثیں 1-2 آیتوں سے سارے انسانوں کے انجام کو متعین کر لے جائیں، یہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ بس معذرت۔ اور کوئی سوال ہو بعد میں، اکیلے انڈیویجول نہیں، اجازت نہیں ہوتی محفل میں ایک آدمی کو اتنا زیادہ بات کرنے۔ کوئی اور سوال ہے کسی کا؟ آپ بتائیے، آ جائیے۔ ہاں انڈیویجول آپ بات کریے۔ میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ سوال جو ہے وہ اسلام و تقابلی مذاہب یا کوئی بھی غیر مسلم نے اگر آپ سے کوئی سوال کیا ہے اس کا جواب آپ نہیں دے پائے ہیں تو اس طرح کے سوال کریں۔ کوئی بھی فقہی اور مسائل سے تعلق اگر سوال ہے تو اس کے لیے ایک الگ نشست انشاءاللہ ہوگی، تو اس میں آپ علماء کرام سے اس طرح کے سوالات کر سکتے ہیں کہ تعویذ پہننا شرک ہے کہ نہیں، فلاں۔ تو اس طرح کے سوال جو فقہ اور مسائل سے تعلق رکھتے ہیں وہ سوالات آپ علماء کے لیے رکھیں۔ یہاں پر اگر آپ کو کوئی اسلام و تقابلی مذاہب یا غیر مسلم نے اگر آپ سے کوئی سوال کیا ہے اس کا جواب آپ نہیں دے پائے ہیں تو اس کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن فقہ اور مسائل کے تعلق سے آپ علماء کرام سے رابطہ کریں۔ کوئی اور سوال ہے تو کریں۔ جی بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ اڈاپشن کے تعلق سے اسلام میں کیا نظریہ ہے؟
इस्लाम का नजरिया क्या है। लीगल अडॉप्शन जिसे हम कहते हैं, लीगल अडॉप्शन, लीगली आप किसी को अडॉप्ट करते हैं तो वो इस्लाम में मना है, वो इस्लाम में जायज़ नहीं है लीगल अडॉप्शन। लेकिन अगर आप किसी शख्स को, कोई यतीम है, अगर आप उसको पालना पोसना चाहते हैं, उसका खर्चा, उसके अखराजात जो है वो उठाना चाहते हैं, तो वो आप उठा सकते हैं। लेकिन लीगल अडॉप्शन जो है वो इस्लाम में अलाउड नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी को अडॉप्ट कर लिया, कोई बच्चे को आपने ले लिया, लीगली अडॉप्ट कर लिया, आपके घर में वो रह रहा है, तो अब वो बच्चा जो है जब बड़ा हो, अगर वो लड़का है या लड़की है, जब वो बड़ा होगा और वो बालिग हो जाएगा तो वो फिर आपसे पर्दा करना पड़ेगा। वो आपकी बेटी तो नहीं है, या आपकी बीवी का अगर वो लड़का है तो आपका बेटा तो नहीं है, तो वहाँ पे पर्दा होना ज़रूरी हो जाएगा। तो काफ़ी जो मुश्किल हालात जो है उससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें आगे काफ़ी मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ेगा। तो अगर आप उसको लीगली अडॉप्ट कर लेंगे तो पर्दे का मतलब रह जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि आपके यहाँ बच्चा नहीं होगा, कोई भी डॉक्टर 100% ये नहीं कह सकता कि आपके यहाँ बच्चा नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने अडॉप्ट कर लिया और फिर आपके यहाँ बच्चा हो गया, आप कंसीव कर लेती हैं आपकी बीवी, तो और वो बच्चा पैदा होता है तो वो उसका महरम नहीं है, वो जो भी बच्चा होगा वो उसका महरम नहीं। और फिर ये जो बच्चा है अगर आप लीगली उसको अडॉप्ट करेंगे तो विरासत में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसलिए लीगली अडॉप्ट करना सही नहीं है। अगर आप किसी भी यतीम का खर्चा उठाना चाहते हैं, उसको उसकी पढ़ाई का, उसके बाद अगर खाने पीने को नहीं है वो सब आप करना चाहते हैं तो आप सदका खैरात उसमें कर सकते हैं, लेकिन लीगली आप किसी को अडॉप्ट करेंगे इस्लाम में सही नहीं। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है, वो इस्लाम कबूल किया है उसने, और कई जो तंजीमें हैं वो गैर मुस्लिमों में काम कर रही हैं और लोग इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, तो ये तंजीमें जो है क्या इनकी ये जिम्मेदारी नहीं कि इस्लाम कबूल करने के बाद भी इनकी देखभाल करें या इनसे टच में रहें या इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हल करें? तो यकीनन ऐसा होता है और हम देखते आए हैं कि कई तंजीमें जो हैं वो दावत का काम कर रही हैं, लेकिन दावत का काम करने के बाद जब ये गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते हैं तो उसके बाद उनकी तरबियत की जिम्मेदारी जो है वो छोड़ दी जाती है और उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता इस्लाम कबूल करने के बाद, जिसकी वजह से कुछ गैर मुस्लिम जो है कई बार बैक ट्रैक हो जाते हैं और वापस से अपने धर्म में चले जाते हैं, क्योंकि उनको सही सपोर्ट जो मिलना चाहिए मिल्लत से, जो मुसलमान उम्मत है उससे जो सपोर्ट मिलना चाहिए, मदद मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती और उनको सही गाइडेंस भी नहीं दिया जाता। उनकी शादी के मसाइल हो जाते हैं, उनके घर वालों से उनको दूर होना पड़ता है, तो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए कोई है नहीं, और उनको सही रास्ता, सही अकीदे वाले जो लोग हैं वो भी उनको नहीं मिलते और जो उनको बता सके कि भाई अब इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, अब तुम्हें क्या करना है, नमाज कैसे पढ़ना है, ज़कात कैसे देनी है, ये जो सारे मामलात हैं वो इसको तरबियत देने वाले कोई लोग बहुत कम, चुनिंदा में कहूँगा बहुत कम ऐसी तंजीमें हैं जो इस पे काम कर रही हैं। तो इस तरह की तंजीमें और होनी चाहिए जो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी तरबियत की जिम्मेदारी हमारी मुस्लिम उम्मत जो है उसकी है। हमारे ऊपर ये फरीज़ा है कि हम अपने गैर मुस्लिम भाई जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, उनकी तरबियत करें, उनको सही गाइडेंस दें, उनकी अगर जो भी परेशानी है, माली परेशानी है या शादी उनकी नहीं हो रही है, तो उसमें हम ताउन करें, उनकी शादी कराएं। कई मुसलमान अपनी लड़कियां नहीं देना चाहते रिवर्ट को, नॉन मुस्लिम को, तो इस तरह के हालात पेश आते हैं और गैर मुस्लिम काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसकी शादी होना मुश्किल हो जाती है और उसका टेस्ट जो है, उसकी आजमाइश जो है वो बढ़ जाती है। और ये बढ़ना ही है, जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो उसकी आजमाइश और बढ़ती है और वो मुश्किल हालात से गुजरता है।
تو اس کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم اس کی ہر حال میں مدد کریں اور اس کو اس کی تربیت میں تعاون کریں، اور اس کی جو بھی مالی پریشانی ہے یا شادی کی پریشانی ہے، پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح کی تنظیمیں اور ہونی چاہیے جس میں یقیناً خلا ہے، اور اس خلے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ ایسا تو سوال کیا ہے کہ جب وہ کسی عیسائی کو دعوت دیتے ہیں تو یہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ میوزیشینس ہوتے ہیں، مطلب میوزک بجانا اور یہ سب ان کا پیشہ ہوتا ہے، اسی سے وہ اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں۔ تو اس طرح کے اگر جو عیسائی جو میوزیشینس ہیں اور میوزک بجاتے ہیں، جب وہ اسلام قبول کرنے کی طرف آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اب آپ کہہ رہے ہو کہ میوزک بجانا جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں، تو اب ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ تو اب ہم کمائیں گے کھائیں گے کیسے؟ تو یقیناً میوزک جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے، اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ چیز اس کی روزی روٹی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر اور کیا کیا سکلز ہیں، اس غیر مسلم کے اندر میوزک بجانے کے علاوہ اور کیا کیا سکلز ہیں اس کے اندر جس کے ذریعے وہ اپنی روزی روٹی کما سکتا ہے۔ تو اگر وہ ان سکلز کو ہم ڈھونڈ لیں گے تو ہم اس کو بولیں گے بھائی دیکھو یہ ایک اور آلٹرنیٹیو ہے، تمہارے اندر یہ بھی صلاحیت موجود ہے، تو اس صلاحیت کو تم اس میں استعمال کرو گے تو یہ انشاءاللہ جائز کام ہوگا، اور روزی روٹی تمہاری جو ہوگی وہ بھی جائز ہوگی، اور جب جائز حلال روزی ہوگی تو انشاءاللہ تمہاری دعا بھی قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو اس لیے حلال روزی اسلام میں کمانا بہت ضروری ہے، تو اس کی امپورٹنس بتائیں حلال روزی کی، اور حرام روزی کے نقصانات بتائیں اس کو، اور پھر اس کی جو دوسری اسکلس ہیں میوزک کے علاوہ ان اسکلس کو، ان صلاحیتوں کو چھاپیں اور پھر ان کو آلٹرنیٹ پیش کریں۔ تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ اگر کریں گے تو ہم ان کو آلٹرنیٹ دے سکتے ہیں، آلٹرنیٹو دے سکتے ہیں، اور وہ پھر اپنی روزی روٹی بھی کما سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم امت کی، جیسے میں نے کہا کہ ذمہ داری ہے، کسی تنظیم کی یہ ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کو کس طرح سے آلٹرنیٹو فراہم کر سکیں۔ جیسے بامبے میں کچھ تنظیمیں ہیں، اگر غیر مسلم کوئی اسلام قبول کرتا ہے، اکثر دیکھیں عیسائی جو ہیں وہ مطلب کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو اسلام کے تعلق سے مناسب نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ تنظیم کیا کرتی ہے، ٹیکسی خرید کے دے دیتی ہے۔ اب ٹیکسی خرید کے دے دی آپ نے اس کو، اب وہ لائسنس مل گیا اس کو، اب وہ ٹیکسی چلائے گا اور اپنی روزی روٹی کمائے گا۔ آٹو خرید کے دے دیا آپ نے، تو یہ تنظیم جو ہے وہ کر رہی ہے کام۔ تو اسی طرح سے اس طرح کی تنظیمیں اگر ہوں گی تو ہم حلال روزی کے آپشنس ان کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ اگر ہم صرف یہ کہہ رہے نہیں اللہ دیکھے گا، اللہ چلائے گا، آپ تو بس چھوڑ دو، تو اس کے کھانے پینے کی مشکل ہو جائے گی۔ تو جب تک اس کا کوئی حلال آلٹرنیٹو نہیں ہو رہا تو ہم کم سے کم اس تنظیم کے ذریعے اس کو ماہانہ جو اس کے اخراجات ہیں منیمم، کم سے کم وہ فراہم کریں جب تک اس کی حلال روزی روٹی شروع نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی گروپ تیار کریں جس میں ہم اس طرح کے غیر مسلموں کی مدد کریں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یوسف ایسٹس کا اگر آپ نے نام سنا ہوگا، تو یوسف ایسٹس بھی ایک پاسٹر تھے اور وہ بھی ایک بہت بڑے میوزیشین تھے۔ وہ چرچ میں میوزک بجاتے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور آج آپ دیکھیے وہ کتنے بڑے داعی اسلام بن گئے۔ تو ایسی کئی مثالیں ملیں گی، اور اب میوزک تو بجاتا ہوں، پھر میوزک تو وہ نہیں بجاتے ہیں۔ تو یہ تنظیم اور مسلمان امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان غیر مسلم حضرات کو حلال آپشنس دیں، حلال روزی کے آپشنس دیں، اور جب تک ان کی حلال روزی شروع نہ ہو جائے تب تک ان کو کچھ ماہانہ جو ان کے اخراجات ہیں جس سے وہ اپنا مہینہ گزار سکیں، اتنی کچھ ان کو اماؤنٹ دیں، اور پھر جب حلال روزی شروع ہو جائے تو پھر وہ ماہانہ بند کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسلم جو ہے وہ ایک ساتھ پولنگ کریں، پیسہ اکٹھا کریں، تنظیم میں پیسہ دیں اپنا، اور ان غیر مسلم کو دیں،
کے لیے زکات بھی دی جا سکتی ہے. مؤلفۃ القلوب وہ غیر مسلم جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہے ان لوگوں کو زکات بھی دی جا سکتی ہے. تو اس طرح کا اس طرح کے حلال آپشن انشاءاللہ رہیں گے تو غیر مسلموں کے لیے آسانی ہوگی اور وہ اسلام کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر میرا انتقال مسلمانوں کو دعوت دیتے دیتے ہو جاتا ہے اور میں غیر مسلموں کی طرف رجوع نہیں کر پاتا تو کیا میری نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے سورہ العصر میں جو نجات کا راستہ بتایا گیا ہے وہ ہے وتواصوا بالحق، حق کی طرف لوگوں کو بلانا. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ غیر مسلموں کو ہی خاص طور پہ بلاؤ یا غیر مسلموں یا مسلمانوں کو ہی خاص طور پہ بلاؤ، بلکہ حق کی طرف لوگوں کو تمہیں بلانا ہے. جو بھی تمہارے اطراف پہ لوگ ہیں، جو بھی تمہارے آس پاس لوگ ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں یا تمہارے کلیگ ہیں، تمہارے ساتھ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان میں اگر غیر مسلم ہیں تو بھی ان کو حق کی طرف بلائیں، اگر مسلمان ہیں تو بھی ان کو حق کی طرف بلائیں. تو ایسے کئی لوگ ہیں جو صرف مسلمان انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں اور صرف ان کے غیر مسلموں سے ان کا سابقہ نہیں پڑتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا سابقہ نہیں پڑے اور انہوں نے غیر مسلموں کو دعوت نہیں دی تو ان کی نجات ممکن نہیں ہے، بلکہ یہاں پر نجات کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی ملے، اگر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو حق کی طرف بلائیں، اسلام کی طرف بلائیں. تو اگر غیر مسلم آیا اور آپ نے اس کو نہیں بلایا، آپ کا سابقہ پڑا غیر مسلم سے، آپ کا دوست ہے ایک غیر مسلم، آپ کا ایک پڑوسی ہے غیر مسلم، اگر آپ نے اس کو نہیں بلایا، اسلام کی دعوت نہیں دی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ضرور آخرت میں کہ تم نے اس تک اسلام کی بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. تو رزلٹ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ضرور آپ سے کہ آپ نے اسلام کی دعوت اس تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے امت کہ ہم اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائیں، برائی سے روکیں. تو اسی لیے ہم خیر امہ ہیں. تو یہ خیر امہ کی ذمہ داری اگر ہم ادا نہیں کرتے تو اس ذمہ داری کے تعلق سے ہمارے کو سوال پوچھا جائے گا. تو ضروری نہیں کہ اگر ہمارا سابقہ اگر نہیں پڑ رہا غیر مسلم سے تو ضروری نہیں کہ ہماری نجات نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے غیر مسلم کو نہیں بلایا. اگر ہمارا سابقہ صرف مسلمانوں سے ہے تو مسلمانوں کو بلائیں اسلام کی طرف اور انشاءاللہ وہ نجات کا راستہ رہے. امید کرتا ہوں. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ وہ ایک غیر مسلم سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ غیر مسلم ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے، بحریہ ہے. تو جب ان کے سامنے دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن میں جو بگ بینگ تھیوری ہے اس تھیوری سے میں اگری نہیں کرتا اور بگ بینگ تھیوری مجھے صحیح نہیں لگتی، اور ایولیوشن، تھیوری آف ایولیوشن جو ہے، ڈارون کی جو تھیوری آف ایولیوشن ہے وہ مجھے صحیح لگتی اور قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے نہیں. تو اس کو کس طرح دعوت دی جائے؟ لیکن جہاں تک بگ بینگ کا سوال ہے، یہ بگ بینگ تھیوری تھی ایک زمانے میں، اب اس کو صرف بگ بینگ کہا جاتا ہے کیونکہ 1973 میں 5 جو سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس بگ بینگ کو ڈسکور کیا ان کو نوبل پرائز دیا گیا تھا. تو اب اس کو ایز اے فیکٹ پڑھایا جاتا ہے سائنس کی کتاب میں، جو اس سے پہلے یہ تھیوری تھی اب یہ فیکٹ بن گئی ہے.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر